پھر اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 221 میں فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائے۔ دراصل ایک صحابی رسول تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ مکہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتے تھے، بڑی خوبصورت تھی، مالدار تھی، لیکن ہجرت کر کے وہ ایمان لائے، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے ان کو مکہ واپس بھیجا۔ تو جب یہ مکہ لوٹ کر کے گئے تو ان کی معشوقہ جو تھی محبوبہ، اس کو خبر لگی کہ وہ فلاں فلاں آئے ہوئے ہیں، تو آ کر کے اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں گناہ سے۔ تو پھر اس نے کہا اچھا اگر تم گناہ نہیں کرتے میرے ساتھ تو چلو پھر میں تم کو نکاح کا پیغام دیتی ہوں، نکاح کر لو۔ تو وہ صحابی رسول کا ایمان دیکھے، محبت دیکھے آپ، اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی سے محبت کرتے تھے، لڑکی سے، لیکن انہوں نے کہہ دیا میں تیرے ساتھ بدکاری نہیں کرتا، اور جب لڑکی نے پیغام نکاح دیا کہ تو پھر نکاح کر لو، تو صحابی نے کہا پہلے میں اپنے رسول سے اجازت لوں گا پھر تجھ سے نکاح کروں گا۔ دیکھے تو صحیح، جو اسلام لانے سے پہلے لڑکیوں سے محبت کرتے تھے، اسلام میں آنے کے بعد میرے حبیب سے وہ ایسی محبت کرنے لگے، ساری محبتوں کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ اور ہم دیکھے پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن کسی لڑکی کی محبت میں گناہ کے لیے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، بدکاری میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لڑکیوں کی محبت میں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جاتے، لڑکیوں کی محبت میں اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے، لڑکیوں کی محبت میں گناہوں کی حدوں کو پھلانگ دیا کرتے ہیں۔ سوچے ہمارا ایمان کہاں ہے پھر؟ وہ صحابی نے کہا رسول سے پہلے پوچھوں گا پھر تجھ سے، نکاح تو جائز کام ہے نا، لیکن انہوں نے کہا اس میں بھی رسول کی رضا مجھے دیکھنی ہے تاکہ رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جب وہ آئے نا واپس لوٹ کر مدینہ تو انہوں نے واقعہ بتایا پورا، ایسا ایسا معاملہ، تو خدا نے آیت نازل کر دی، کہا مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ پھر کہا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، فرمایا اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ مسلمان لونڈی یعنی غلام، وہ مشرکہ عورت جو حسین ہے، خوبصورت ہے، مالدار ہے، اس حسین خوبصورت سے زیادہ بہتر ہے مسلمان لونڈی، چاہے تمہیں وہ حسین مشرکہ پسند ہو۔ اس کیونکہ دراصل ایک صحابی رسول تھے، ایک صحابی رسول تھے عبداللہ بن رواحہ، تو وہ صحابی رسول نے، ان کی ایک لونڈی تھی غلام، تو کسی معاملے میں انہوں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ رسول کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی لونڈی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو میرے نبی نے پوچھا اے عبداللہ بن رواحہ ذرا بتا تو صحیح اس کے ایمان کی حالت کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ وہ ایک اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، وہ آپ کو رسول مانتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، کہ میرا پورا خیال رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب یہ کہا نا تو پھر میرے نبی نے فرمایا کہ وہ حق نہیں رکھتی کہ اس کو تماچا مارا جائے۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے کہ ایمان کی بدولت اللہ نے اس کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو حضور آپ کے کہنے پر، آپ کے حکم پر میں اسے آزاد کر دیتا ہوں، اور عبداللہ اسی سے نکاح کرنے کے لیے تیار۔ تو حضرت عبداللہ نے اسی کالی لونڈی سے نکاح کیا جس کا رنگ بھی کالا تھا۔ تو لوگ حضرت عبداللہ کو تانے دینے لگے، دیکھو یہ اس نے کیسی لڑکی سے اس نے نکاح کر لیا، لونڈی سے، غلام سے نکاح کر لیا، حالانکہ اس کے لیے تو مشرکہ مالدار عورتیں تیار کھڑی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا میں تمہاری باتوں پر نہیں آتا، اللہ رسول کی بات میں مانتا ہوں۔ کہا مشرکہ عورت سے بہتر ہے وہ مسلمان غلام جس کے پاس ایمان ہو۔ اور پھر کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو۔ عورتوں کو مسلمان مشرکوں کے نکاح، اب کوئی خوشی سے تو نہیں دیتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہماری بہت ساری لڑکیاں کالجز میں پڑھ کر، یونیورسٹی میں پڑھ کر،
غیروں کے ساتھ تعلقات بنا لیتی ہے، ان کے ساتھ بھاگ کر کے شادیاں کر لیتی ہے، اسلام کو بھی وہ مایوس کر دیتی ہے، ماں باپ کو بھی شرمندہ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچیوں کی تربیت کریں، ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نظر رکھے ہماری بچی کیا کر رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ اور پھر کہا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ جس طرح مسلمان لونڈی مشرکہ مالدار اور حسین عورت سے یہ زیادہ بہتر ہے، اسی طرح اگر کوئی مسلمان غلام ہے تو وہ کسی مشرک مالدار سے زیادہ بہتر یہ مسلمان غلام ہے۔ اور پھر کہا اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ کافر تمہیں دعوت گناہ دے رہے تو وہ تو تم کو دوزخ کی طرف بلا رہے نا، لیکن اللہ اپنے فضل سے تمہیں رحمت اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ اور کہا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اللہ نے یہ جو تمام آیتیں بیان کی ہے نا، یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیان، کانوں کو اچھا لگنے کے لیے تو سب سنتے ہیں، بات کو سن کر کے عمل کریں گے اس کا ارادہ کون لے کر کے بیٹھتا ہے؟ وہ بڑی لفاظی کریں گے مولانا، بڑے اچھے الفاظ وہ ادا کریں گے تو ہم کو سننے کو ذرا اچھا لگے گا۔ ہم 1 گھنٹہ موبائل چلاتے تو چلو آدھا گھنٹہ مولانا کا بیان سن لیتے، تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا۔ یہ تو مقصد رہ گیا امت کا۔ مقصد ہونا چاہیے نصیحت سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔